جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں وہ میرا خیال ہے کچھ خان صاحب کے حامیوں کے لیے بہتر نہیں ہے، تو کچھ نواز شریف صاحب کے حامیوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دونوں سائڈ جو ہیں میرا خیال ہے وہ خبریں یا سٹوریز یا ڈیولپمنٹس پڑھ کر سن کر وہ زیادہ خوش نہیں ہوں گی۔ اگرچہ کل ہم دیکھ رہے ہیں اس سیٹرڈے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن بھی ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی نے، اور بہت بڑا ایک انہوں نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ گور صاحب جو ہیں ان کو سامنے لیا گیا، اور تمام جو گیسز تھے، جو تمام ڈیبیٹ تھی اس پہ کہ کون بنے گا، وہ کہتے ہیں نا کروڑ پتی جیسے وہ پروگرام آتا تھا، کون بنے گا پارٹی چیئر پرسن، تو پارٹی کے لوگ بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے بغیر بھی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے اور کوئی اور بندہ بھی ان کو ریپلیس کر سکتا ہے۔ ان کا اپنا کرزما رہا ہے، اپنی ایفرٹس ہیں، اپنی جد و جہد ہیں کہ لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، ان کے گرد جمع ہیں، اور تمام تر ان کی 3 ساڑھے 3 سال کی اگین گورننس ٹو بی فیئر، جس کا میں کچھ زیادہ ایڈمائر نہیں ہوں، میں نے بڑا قریب سے دیکھا، لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب کہ یہ جو پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں ہیں، لوگ ہیں، ان کے جو ایلیٹ تھے جنہوں نے حکمرانی کی یہ 16 مہینوں میں، یہ ان سے بھی بدتر ہیں، لہذا خان صاحب جو ہیں ان کو کمپیریٹیولی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بہتر ہیں، لہٰذا ان کی پاپولیرٹی آج بھی قائم ہے۔ باقی رئیس ایک اثر جیل میں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی کہتے رہے تو کرپشن پہ، مورالٹی کی بنیادوں پہ نہ لوگوں کو جج کیا جاتا ہے، تو نہ ان کو ہیرو یا زیرو بنایا جاتا ہے، وہ کچھ اور چیزیں ہیں، لوگ ان چیزوں کو میٹر ہی نہیں کرتے، نہ اخلاقیات ان کا مسئلہ ہے ہماری یہ قوم کا، نہ کرپشن ان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہوتے تو اس وقت عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب نے کمپنی کی ہم گفتگو ہی نہ کر رہے ہوتے، کب کے ڈمپ ہو چکے ہوتے۔ یہ ایک علیحدہ ہے کہ خان صاحب کا جو ان کا فیصلہ ہے بہت سے لوگوں کے لیے غیر متوقع ضرور ہے اور ان ایکسپیکٹڈ، کہ وہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ میں سے کسی کو بنائے گا خاندانی طور پر لے کر اس میں چیزیں جائیں گے، لیکن خان صاحب نے بڑا وائزلی میرا خیال فیصلہ کیا تاکہ وہ جو دوسری پارٹیز کو وہ کرتے ہیں، ٹانٹ کرتے تھے، جو رائٹلی کرتے تھے کہ جناب کہ یہاں شریف ڈائنسٹیز ہیں، جہاں پہ بھٹوز کی ڈائنسٹیز ہیں، مطلب باپ سے بیٹا، بیٹے سے بیٹی آگے چلتا رہتا ہے، کم از کم خان صاحب نے اس اپنے مورل گراؤنڈ کو انہوں نے قائم رکھا ہے، جو بات کرتے تھے کہ نہیں کہ میں اس کو اپنی خاندانی اس کو پالیٹکس نہیں بنائیں گے ایک سائڈ پہ، لیکن دوسری سائڈ پہ بہت سارے لوگ کوشچن بھی کر رہے ہیں کہ جناب کہ ایسا پارٹی بکلا کی پارٹی بنتی جا رہی ہے، سیاستدان تو نظر ہی نہیں آ رہا خان صاحب کے، کوئی ایک بندہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا جو خان صاحب سے اب تک مل رہے ہیں، ناٹ اے سنگل پولیٹیشین ان کی پارٹی کا کوئی بھی مجھے تو نہیں یاد آ رہا، سارے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں سارے وکیل ہیں، کوئی پیپلز پارٹی سے وکیل ہیں تو کوئی دیگر ہیں، ایک نیا کراؤڈ ہے وکیلوں کا جنہوں نے خان صاحب کے ارد اپنی پریزنس شو کروائی۔ آپ کہیں گے کہ شاید اس وقت وکیلوں کی ہی ضرورت ہے، عدالتوں میں کیسز ایک تھوڑا ہے، کئی کیسز ہے، جیسے آج والا کیس وہ خبر رہے کہ درمیان میں آپ کہیں گے کون سے دو ان کے لیے اچھی خبر مطلب بری خبریں ہیں، ان کے نواز شریف صاحب کے حامیوں کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے حامیوں کے لیے۔ میں اس پہ آتا ہوں ذرا، میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا ذرا ان کو ٹچ کرتے ہوئے پھر اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ خان صاحب نے کے بارے میں جو ان کی کامیابی کا راز تھا وہ یہی تھا کہ کرکٹ دور میں کہ انہوں نے کہ ہمیشہ میرٹ پہ اور اچھے اور کمپیٹنٹ بیٹسمین اور بالرز ہوں ان کو پریفر کرتے، یہ اسٹرینتھ تھی ان کی، اور پھر ان کو یوز کرتے تھے، اینڈ وچ واز گڈ تھنگ، ایک ایز اے کیپٹن مینیجر آپ کی یہ کوالٹیز ہوتی ہے۔ لیکن پالیٹکس میں خان صاحب نے بالکل 180 کے درجے پہ جا کے ریورس کی ہیں چیزیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب قابل، کوئی کمپیٹنٹ اور کوئی ذہین لوگوں سے وہ الرجک فیل کرتے ہیں، زیادہ اپنی کمپنی میں ان کو آگے نہیں آنے دیتے، اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں امیر لوگوں سے مروب ہوتے ہیں، دوستیں امیر لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی ان کی عہدے دینے ہوں تو اس وقت قابل اور یہ کمپیٹنٹ لوگوں کو وہ زیادہ کا پسند نہیں کرتے، پریفر نہیں کرتے۔ پالیٹکس انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ کو 2 قسم کے لوگ ہی چاہیے ہوتے ہیں، کہ جو پارٹی کے ساتھ وفادار ہوں، آپ کے ذاتی وفادار ہوں، قربانی دے سکیں، اور وہ یس مین ہوں۔ پہلے وہ کہتے ہیں جناب کہ اس معاملے میں خان صاحب بہت وہ ایکٹیو، اور ان کی جو ہے نا مردم شمناسی، ایک نلائق اور انکمپیٹنٹ بندہ ڈھونڈنے میں خان صاحب کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ ایسا بندہ ڈھونڈ لیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے، ان نون، گمنام، جس کا کبھی سنا ہی نہ ہو آپ نے، جس کا کلاؤٹ ہی نہ ہو، جس کو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہی نہ ہو، یا جس کو کوئی اتنا کرزما نہ ہو کہ لوگ اس کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں اور مجھے جو ہے وہ پیچھے کر دیا جائے۔ اٹس اے مطلب انڈرسٹینڈیبل ایز ویل کہ انسان کے آپ کے نزدیک جو سب سے کوئی پرائرٹی ہوتی ہے ذاتی وفاداری ہوتی ہے۔ آپ کا ذاتی وفادار موسٹلی، میں سب کی نہیں بات کر رہا، نو آفنس، جو پرسنل لائلٹی ہوتی ہے ایک بڑی حد تک، میں اب اس کو مثال نہیں دینا چاہتا کہ کس کی بڑی لائلٹی جو ہے ہم پسند کرتے ہیں جانوروں میں سے، اس لیول کی لائلٹی جب آپ چاہتے ہوتے ہیں، پھر ذہین آدمی لائل نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ انٹیلیجنٹ آدمی بہت کم لائل ہوتے ہیں، ناٹ بیکاز کہ وہ کوئی احسان فراموش ہیں یا وہ
پارٹی کی قیادت کو یا کسی اور کو وہ کرتے ہیں، اس میں نہیں جاتے کہ انٹیلیجنٹ آدمی کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایشوز کی، کنسیکوینسز کی. سو وقت کے ساتھ اپنی اوپینین بدلتا بھی رہتا ہے. انٹیلیجنٹ لوگ بدلتے ہیں اپنے آپ کو اگر سچویشن کے مطابق بدلتے ہیں. اگرچہ بہت سارے لوگ اس کو ٹانٹ کرتے ہیں، یو ٹرن بھی کہتے ہیں، ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے گرو کرتے ہیں ود دا پیس آف ٹائم. بعض کنوکشنز ہوتے ہیں لائف میں، ان کو نہیں بدلا جاتا ہوتا. سرٹن کنوکشنز ہوتے ہیں، جو مورالٹیز ہوں یا ہیومن کنوکشنز ہوں، بیسکس. لیکن آپ کی جو اس طرح ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان میں لوگ جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور اس میں کوئی ایسی چیز جو بندے اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے، گرو نہیں کرتے، تو اس کے بعد وہ تو ساری جگہ پانی جہاں رک جاتے ہیں رکے رہتے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ بکس پڑھتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں، اب ٹریول کرتے ہیں، بہت سارا فلیکسیبل رہتے ہیں، دین یو لرن اے لاٹ آف تھنگس. یہ اپنی چیز. سو خان صاحب کا جو ایک وہ ہے نا، وہ ڈھونڈنے کا معیار ہے کہ ایسا بندہ ڈھونڈو جس کو کوئی نہ جانتا ہو، لہٰذا وہ میرے لیے کسی کے لیے وہ تھریٹ نہ بن سکے. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا عثمان بزدار صاحب کو جب وہ لایا گیا تھا، ایوری بڈی واز شاکڈ. اور انہوں نے ایسے ایسے خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں، اتنا بڑا بالر، حالانکہ وسیم اکرم صاحب کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. تو انہوں نے وہ خوبیاں بتائیں اس کی عثمان بزدار کی، عمران خان صاحب نے، جو بزدار صاحب کو خود نہیں بھی ان کو اپنے بارے میں آج تک نہیں پتا. اچھا یہ بھی میرے پاس ہیں، میرے اندر ہیں. ریزن ایک ہی تھی کہ وفادار ہوگا، جب بھی کہوں گا چھوڑ دے گا، جب بھی کہوں گا وہ میرے آگے پیچھے پھرتا. یہ مطلب وفاداری جو ہے یا نلائکی، یہ سب سے بڑا کرائٹیریا تھا. ابھی ہم اسی کیس میں دیکھتے ہیں جو پی ٹی اے کے پر اس کے لیے جو کل ان کے یا سیٹرڈے کے جو الیکشن ہونے والے ہیں، گور صاحب، میں نے کم از کم ٹو بی فیئر، مجھے فار گیو می اگنورینس، میں نے ان کا نام ایسا نہیں سنا تھا جب تک خان صاحب کے ساتھ کیسز وغیرہ. اچھا ان کو چاہیے، پولیٹیشین کو چاہیے ہوتے ہیں مفت کے وکیل. وکیلوں کو یہ ہوتی ہے کہ بڑے ہم کسی آدمی کے ساتھ کیسے لڑیں، بے نظیر بھٹو کا لڑیں گے، نواز شریف کا لڑیں گے، عمران خان کا لڑیں گے، کسی اور کا. ہماری فیم ہوگی، ٹی وی پہ آئیں گے، شوز میں بیٹھیں گے ہم، پھر اس کے بعد ہمارا پروفائل بڑھے گا، ایک پولیٹیکل پروفائل، پھر آپ کا پروفیشن کا پروفائل بڑھے گا، اور آپ کی اس کی فیس، وکیلوں کی فیس وہ بڑھے گی. سو ان کی یہ ہوتی ہے. سو اٹس اے میرج آف کنوینئنس. ان کو پولیٹیشینس کو، عمران خان، زرداری ہوں، نواز، ان کو مفت کے وکیل چاہیے ہوتے ہیں کہ فیسیں نہ دینی پڑیں. ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ لاگ کے ہم ذرا مشہور ہو جائیں گے، اور کل کو دو لگ گیا تو ہم سینیٹر بھی بن جائیں گے، وزیر یا قانون بھی بن جائیں گے، اٹارنی جنرل بھی بن جائیں گے، اور بھی ہم ماؤتھ پیس بھی بنے رہیں گے. سو دونوں سائڈز کو سوٹ کرتا ہے اس طرح کی چیزیں. سو وہ جو گور صاحب ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. اگین وہ جو میں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسا بندہ ڈھونڈا جس کا کوئی کلاؤٹ نہیں ہے، پارٹی کے اندر بھی کوئی نہیں، ان کا کلاؤٹ نہیں ہے. ان کا مطلب نو آفینسز ٹو می، مائٹ بی اے گڈ مین، میں ان کی اس پہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس طرح کے ان کے کریڈینشلز نہیں ہیں کہ جو کل کو خوف رہتا ہے نا کہ ان کو پارٹی کے ان کو ہائی جیک نہ کریں، گروپ نہ بنوا لیں، کوئی میں ایجنسیوں کے رول نہ پلے کر لیں، اس طرح کی چیزیں. سو دیٹ واز ویری آبویس. سو خان صاحب کو یہ داد دینی پڑے گی، میں تو دوں گا کہ انہوں نے اس طرح کے بندے ڈھونڈنے میں ان کا کمال ہے کہ قابل، ذہین، انٹیلیجنٹ ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں، ان کی کمپنی پسند بھی نہیں کرتے، ان کو آگے عہدے بھی نہیں دیتے. یہ تو ایک ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا جس کا ویٹ کر رہے ہوں گے، ایک اچھی خبر اور دو خبریں جو عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے حامیوں کے لیے شاید اتنی اچھی نہ ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اس پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان پہ ریفرنس جو ہے نا وہ تیار ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ والا، جس میں وہ خود ہیں، اور اس کے بعد ان کی اس میں شہزاد اکبر صاحب ہیں، پھر اس کے ساتھ زلفی بخاری صاحب ہیں، 2-3 اور لوگ میں. سو یہ کیس جو ہے وہ بڑی تیزی سے خان صاحب کے لیے وہ آ رہا ہے. سائفر کیس کا آپ نے سن ہی لیا ہوگا، جیل میں اس کی وہ دوبارہ ان کا شروع ہو رہا ہے. سو خان صاحب اس وقت مطلب ملٹیپل وہ کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر یہ قادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے یہ بھی سائفر کیس کی طرح ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کرے گا. توشہ خانہ میں آلریڈی ہو چکے. سو 3-4 کیسز ایسے ہیں جن میں خان صاحب، ایک کیس میں سزا ہو چکی ہے، 2 میں یا سائفر کیس کا 1 مہینے میں مکمل کرنا ہے، شاید دسمبر میں ہو جائے، وہ اس میں بھی سزا کا ان کو بڑا وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کے لیے ایک مشکلات پیدا. اوپر سے القادر والا کیس آ گیا. سو خان صاحب کے الیکشن سے پہلے بڑے امپورٹنٹ قسم کے کیسز آ رہے ہیں، اینڈ اس میں ملک ریاض صاحب کا نام بھی شامل ہے. ممکن ہے ملک ریاض صاحب کو ایسے ہی گواہ بنا لیا جائے، وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے، جیسے انہوں نے اعظم خان صاحب کو بنا لیا سائفر میں جو پرنسپل سیکرٹری تھے. سو اس لیے میرا خیال ملک ریاض صاحب کا نام بھی ہے، لیکن کی بندے تو وہی ہیں، پیسہ تو انہیں کا ہے، انہیں کی انوالومنٹ ہے. اور سپریم کورٹ میں جو وہاں ججمنٹ انہوں نے دی تھی قاضی فیض صاحب نے، اس کے بعد وہ بھی پرابلم ہے ان کے لیے. تو خان صاحب یٹ اندر ایک ایشو جو ان کے لیے بڑا ایک بم شیل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. یہ ان کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے ان کے حامیوں کو لے کے. خان صاحب آلریڈی جیسے میں نے کہا ایک ایشو سے نکلتے ہیں، توشہ خانہ سے میں پھنسے، پھر اس کے بعد سائفر میں پھنس گئے، اب وہ القادر 190 ملین پاؤنڈ والے جو ملک ریاض صاحب سے انہوں نے لے کر دی تھیں، اور انہوں نے اتنے سارے ان کو پیسے بھی دیے، بشرا بیگم صاحبہ کو انہوں نے وہاں اپنا اسٹرکچر بھی بنوایا. سو وہ خان صاحب کے حامیوں کو لے کر اور بیڈ نیوز.
ادھر نواز شریف صاحب کے لیے وہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اس پہ کوشچن ریز کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں واقعی پرائم منسٹر بنے گے نہیں بنے گے نا، دیر از اے ڈبیٹ، وہ جب سے نواز شریف صاحب واپس ہیں، ایون واپسی سے پہلے، کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، اور وہ بھی اپنے ایک بیانیہ بنا کے پھر رہے ہیں کہ جناب میں نہیں چھڈاں گا۔ پہلے انہوں نے 5 لوگوں کا نام لیے تھے، جس میں وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور پھر سابق ڈی جی ISI جو تھے وہ بھی شامل تھے اس میں، کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فیض صاحب کو 3 ججز بھی تھے، پھر ان کو سمجھایا کہ بھائی صاحب آپ آئیں، پہلے وزیر اعظم تو مان لیں، پھر سارے جو بھی آپ نے یہ کرنا ہے کر لیجیے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز یہ آ رہی ہے کہ ابھی جو گئے ہیں وہاں پر انہوں نے خطاب کیا ہے وہ سیالکوٹ چیمبر میں، تو اس میں بھی وہی اسی میں ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے میاں صاحب کی، مجھے کیوں نکالا؟ سو وہی باتیں انہوں نے ملتی جلتی وہی کی ہیں کہ ابھی تک وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ موو فارورڈ نہیں کر رہے۔ سو وہ سگنل ابھی بھی جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ میاں صاحب 72-74 سال کی عمر میں بھی وہ ابھی تک ان چیزوں کو وہ پریکٹیکلی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہی از ٹیکنگ تھنگس پرسنلی، جو وہ سمجھتے تھے بڑے بھائی جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ ان کو پروفیشنل لیں، آگے موو کریں۔ اگر آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے اور آپ نے بیٹھ کے وہی ٹرائل شروع کرنے جیسے مشرف کا کر رہے تھے، ان کا کر رہے تھے، تو آرمی کے اندر سے ریزنٹمنٹ آئے گی، ہمارے لیے مشکل ہوگا جائے گا آپ کو وہ کرنا۔ مطلب یہ آلریڈی تھوڑی یہ قربانی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے کہ واپس بھی لا رہی ہے، دھڑا دھڑ کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں، 14 سال کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں، جرمانے ختم ہو رہے ہیں، کیسز واپس ہو رہے ہیں۔ وہی نیب جس نے آپ پہ 1 بلین روپیز خرچہ کیا تھا پاناما کیس پہ، سزائیں دلوائی تھیں، انہوں نے جناب وہ خود گئے ہیں عدالتوں میں فائلیں لگوا کے، جناب میاں صاحب سے زیادہ معصوم انسان ہی کوئی نہیں ہے، تو اور کیا کرے اسٹیبلشمنٹ؟ ساتھ میں آپ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں نہیں جناب میں واپس آ رہا ہوں تو میں تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سو اسٹیبلشمنٹ کو ابھی سے، اور دوسرا چیز اسٹیبلشمنٹ اندر آ گئی ہے اس وقت موجودہ نگران حکومتوں کے اس کے لیے، تو سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ واپس جانے کو تیار ہو جائے گی بیرکس میں، وچ آئی ڈاؤٹ۔ ایکسپوجر کی بات ہے نا، کہ اتنا ایکسپوجر لینے کے بعد، پیچھے سے 6 مہینے حکومت چلانے کے بعد، آپ کو میاں صاحب کہہ دیں جی آپ جو میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ سامنے والی کرسی پہ بیٹھیں گے، میں یہاں بیٹھوں سامنے ایک راز ٹیبل ہے آپ بیٹھیں گے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ کو عادت نہ ہو، ایکسپوجر نہ ملے، جیسے جنرل رحیل جو ہیں وہ ساتھ وہ کرسی لگواتے تھے، جنرل باجوہ صاحب تھے انہوں نے بھی لگوانا شروع، لیکن شروع میں وہ بھی اکراس دا سیٹ بیٹھتے تھے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی ہم نے یہ دیکھا جب شہباز شریف صاحب سے ملاقات اکراس دا ٹیبل بیٹھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی نگران حکومت کے جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی میٹنگز کو چیئر کرتے رہے، اور بہت سارے وہ بیوروکریسی اور دیگر ادارے جو ہیں ان کی بریفنگ میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ سو امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا میاں صاحب یہ جو رول ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا وہ دینے کو تیار ہوں گے کہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں، کہ دیٹس اے ریئلٹی کیا کریں۔ لیکن میاں صاحب کا اپنے ہمیشہ ویو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سویلینز اور آرمی کا اپنے اپنے ڈومینز ہیں اور اسی میں رہنا چاہیے۔ سو اس پہ یقینی طور پر پھر اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہوگی کہ بڑے بھیا اگر آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں جی کہ ہم آپ کو الیکشن جتوائیں، کیسز ختم کریں، واپس لیں، آپ کی وہ ونڈیکیشن ہو، وزیر اعظم ہاؤس میں دوبارہ بیٹھیں، اور آپ یہ بھی آج کل فرمائشیں کی آپ کے وزیر کر رہے ہیں، کوئی نگران وزیر جو ہیں 3-4 بیوروکریٹ، کہ جناب 2 تہائی بھی دلوائی جائے، یہ سب کچھ اگر ہم نے کروانا ہے، ہمارے ذریعے آپ نے پاور میں آنا ہے، تو پھر تو سویلین بالادستی تو نہ رہی نا۔ اگر آپ نے آنا ہے ان کے فوجی کندھوں پہ سوال ہو کر آنا ہے تو فرمائشیں کرنی ہے سویلین سپریمیسی کی، فرمائشیں کرنی ہے دو تہائی اکثریت کی، فرمائشیں کرنی ہے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی۔ بہرحال آپ بھی سیانے ہیں، باقی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کہاں تک کتنا سوٹ کرتے ہیں، لیکن اس پہ کسی وقت پھر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا نواز شریف صاحب واقعی وزیر اعظم بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، اس پہ تفصیل سے میں بات کروں گا کہ میرا اس پہ کلیئر پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔